الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے پاکیزگی اور صفائی کے سلسلے میں بات چل رہی ہے. اس چیز کے اوپر اتنا زور اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ ہمارا یعنی ایک مسلمان کا پاکی اور صفائی سے گہرا تعلق ہونا چاہیے. ہمارے مذہب کے اندر ہر چیز کے اندر پاکی اور صفائی کو پسند کیا گیا ہے. یہاں تک کہ جب ہماری روح نکل جاتی ہے اور ہمارا آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، جبکہ ہمارے جسم کے اندر نہ روح ہے نہ جان ہے، صرف اور صرف ایک مٹی ہے، ایک لاش ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو نہلاؤ اور دھلاؤ، وضو کراؤ، صاف اور ستھرا کپڑا پہناؤ، کفن میں لپیٹو، اس کے بعد میں اس کو قبر کے اندر رکھو. ہمارا جسم پاک ہوگا، ہماری نیت پاک ہوگی، ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی پاک ہوں گے، صاف ہوں گے. نماز کے سلسلے میں آپ کو اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ سب سے پہلا جو فرض ہے نماز کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ ہے انسان کا پاک ہونا. اس کے بعد میں جس کپڑے کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا. اور پاک صرف خوبصورتی کے لحاظ سے نہیں بلکہ وہ کپڑے جو جسم کے اوپر پہنے ہوئے ہیں وہ صاف بھی ہوں اور پاک بھی ہوں، یعنی حلال کمائی کے بھی ہوں. یہ نہیں کہ کسی کے چونا لگا دیا اور اس کے بعد میں انہیں پیسوں سے کپڑا خریدا اور آ کر کے مسجد کے اندر بیٹھ گئے. نہیں، وہ لباس پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، حلال پیسوں کا خریدا گیا ہو. جب اس طریقے سے پاکی اور صفائی کے ساتھ عبادتیں ہوں گی تو اللہ کے یہاں ان عبادتوں کا مقام اور مرتبہ ہوگا. اور تیسری چیز جو بتلائی گئی ہے، جس جگہ کے اوپر ہم اور آپ نماز کو ادا کریں وہ جگہ بھی پاک ہو. ناپاک جگہ کے اوپر نماز ادا نہیں کر سکتے، اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. تو پاکی بھی ہو، صفائی بھی ہو، یہ دو چیزیں ہیں الگ الگ. بہت سی چیزیں ایسی دنیا کے اندر ہیں جو صاف تو ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے. صاف آپ کو دکھائی دے رہا ہے، شراب ہے وہ صاف دکھائی دے رہی، خنزیر ہے نہلا دھلا دیجیے اس کو، وہ صاف دکھائی دے رہا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے. کتا ہے نہلا دھلا دیجیے اس کو، صاف تو ہے لیکن وہ پاک نہیں ہے. تو جہاں پر صفائی ہے وہیں پر پاکی بھی ہونا چاہیے. اور آج کے معاشرہ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ انسان اور اس میں اکثر بیشتر مسلمان بھی ملوث ہوتے جا رہے ہیں معاشرے کو، سماج کو دیکھ کر کے. کیا ایک برائی ہمارے گھروں کے اندر یہ آتی جا رہی ہے کہ اگر اللہ نے دولت دے دی، پیسہ دے دیا اور کچھ آرائش اور زیبائش گھر کے اندر ہو گئی تو ہم اپنے گھر کے اندر کتا پالنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. وہ جانور جو نجس العین ہے
مسلمان اپنے گھروں کے اندر پال رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس گھر کے اندر وہ جانور پلا ہوا ہے اس گھر والوں کی کیا کپڑے کام ہوتے رہتے ہوں گے، ان کی غذائیں، ان کا کھانا پینا، جہاں پر وہ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں کیا وہ جگہ پاک ہوتی ہوں گی۔ اسی لیے علماء نے کہا، وہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دولت جب انسان کے پاس آتی ہے تو بہت سی خرابیاں وہ لے کر کے آتی ہے۔ دولت انسان جب تک غریب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، تب تک کہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑاتا رہتا ہے، اللہ کے سامنے روتا رہتا ہے، غلط کام نہیں کرتا ہے، اسراف نہیں کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا ہے، بے جگہ کے اوپر اپنے پیسے کو برباد نہیں کرتا ہے، برتنے نہیں بناتا ہے، شادیوں کے اندر سجاوٹ نہیں کرتا ہے، ڈھول اور تاشا نہیں بجواتا ہے، قوالیاں نہیں سنتا ہے۔ کب؟ جب پیسہ نہیں ہوتا ہے، اور ایک طرف پیسہ آیا، گھر کے اندر بربادیاں شروع ہو گئی، برتنے بھی منایا جا رہا ہے، قوالیاں بھی سنی جا رہی ہیں، اور اچھا سا بہترین ٹی وی بنایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے بچے برباد ہو رہے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جانور جو نبی اسماعیل اس کو بھی پالا جا رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسہ جب آتا ہے تو یہ بے پناہ تباہی لے کر کے آتا ہے۔ ابھی تک وہ انسان جو اللہ اللہ کہہ رہا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، اب وہی انسان دولت کے آنے کی وجہ سے، پیسہ آنے کی وجہ سے خرافات کے اندر، عیاشیوں کے اندر، شراب و کباب کے اندر اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی کے اندر مصروف ہو گئے، اللہ کو بھول گئے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آج سے ہم 20 سال پہلے جائیں، کیا ہم نے ہمارے باپ دادا نے کیا برتھ ڈے منایا تھا؟ یہ وہ کام جو آج ہم کر رہے ہیں کیا انہوں نے کبھی کیا تھا؟ میں حضور کی بات نہیں کر رہا، صحابہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے باپ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، کیا ہمارے باپ دادا نے یہ کام کیا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس لیے نہیں کیا تھا، اور اس چیز کو غلط سمجھتے بھی تھے۔ یہ اس لیے ایک چیز کی بات نہیں کہی جا رہی، بلکہ اس طریقے سے سینکڑوں چیزیں ہمارے گھروں کے اندر جو رائج ہیں، پیسہ آنے کی وجہ سے ہم ان کے اندر ملوث ہیں، ہم ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکی اور ناپاکی جب انسان وضو کر لیتا ہے تو اس کا دل بالکل منور ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک ہے، صاف ہے، باوضو ہے، لیکن آپ کی ہوا خارج ہو گئی، اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے شخص کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ ظاہر میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو مارا اور پیٹا نہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں جو صاف لگ رہا ہے، کپڑے بھی اس کے صاف ہے، سونا لگا ہوا ہے، عطر لگا ہوا ہے، لیکن اس کی عبادت نہیں ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ وضو کا تعلق، اس کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کہ وضو کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی دل تو رہا ہے، صاف ہے، لیکن اگر وہ پاک نہیں ہے تو اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دل کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر روشنی آتی ہے۔ اگر بار بار کہ ہمارا وضو ٹوٹتا ہے تو ہمیں بار بار وضو کرنا ہے اور اس کے بعد میں نماز کو ادا کرنا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی حالت کے اوپر غور کیا کرے، اپنے آپ کو جانچا اور پرکھا کرے، اپنے آپ کو توڑا کرے کہ وضو سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، اس کے دل کی کیفیت کیا تھی،
اور وضو کے بعد میں میرے دل کی کیفیت کیا ہو گئی. تو اسی لیے اسلام کہتا ہے اور ہمارے جو اکابرین ہیں جو بزرگان دین ہیں ان کے یہاں یہی تعلیم اسی لیے دی جاتی ہے کہ انسان کو 24 گھنٹے باوضو رہنا چاہیے. جب باوضو رہے گا تو دل کی کیفیت بہتر رہے گی, اللہ سے تعلق اس کا رہے گا, تمام خرافات سے تمام رویات سے انسان دور رہے گا. تو نمبر 3 کے اوپر ہے کہ جگہ کا پاک ہونا. جب جگہ پاک ہوگی تو ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی. اور پھر جگہ کی پاکی کے سلسلے میں بھی وہی چیز ہے, ایک ظاہری بھی وہ پاک ہو اور باطنی طور پر کہ یہ جگہ بھی اپنی ہی ہو. کسی غیر کی جگہ کے اوپر, کسی غیر کی زمین کے اوپر اگر ہم یہ عبادت کر رہے ہیں, یہ نماز ادا کر رہے ہیں, تو اس جگہ کے اوپر وہ نماز نہیں. وہی چیز بار بار آ رہی ہے کہ پاکی اور صفائی, ہر چیز کے اندر صفائی, ہر چیز کے اندر پاکی, جسم بھی پاک ہو, کپڑا بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اگر کوئی نیک کام کرنا چاہے, مسجد وغیرہ بنوانا چاہے, تو اس کو چاہیے کہ ایسی جگہ کا انتخاب کرے کہ جو اس نے اپنی جیب سے, جیب خاص سے خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کیا. ایسی جگہوں کے اوپر نہیں کہ ہم نے مالک سے اجازت بھی نہیں لی اور وہاں پر ہم نے یہ کام شروع کر دیا, مسجد قائم کر دی نہیں. اگر وہ رضامند نہیں ہے تو اس کے اندر بھی پاکی ضروری ہے کہ جگہ کا پاک ہونا, ظاہری پاکی بھی ہو اور باطنی بھی پاکی ہو. اور جو چیز یہ ہے کہ جسم کا ڈھکا ہونا, پورا جسم ہمارا ڈھکا ہوا ہو. مردوں کے لیے جو شبد اسلام نے بتلایا ہے وہ ناف سے لے کر کے اور گھٹنوں کے نیچے تک کی شبد ہے. ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے نیچے تک مردوں کا یہ شبد ہے. یہ حصہ ہر حال میں چھپا ہونا ضروری ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ایسے وقت میں اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ تنہائی میں, اکیلے میں, مسجد میں نہیں, تنہائی میں اکیلے میں آپ ننگے ہو کر کے نماز ادا کریں. کپڑا آپ کے پاس نہیں ہے تو مردوں کے لیے یہ سب اسلام کے اندر بتلایا گیا ہے. اور خوبصورتی کے لیے, حسن کے لیے, جمال کے لیے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ آپ کس طریقے کا لباس پہنتے تھے, آپ کس طریقے سے سونا لگاتے تھے, آپ کس طریقے سے ریڈر لگاتے تھے, آپ کا لباس کیا ہوتا تھا. ایک مسلمان کا وہی لباس ہونا چاہیے جو محمد رسول اللہ کا لباس تھا. جہاں تک نماز کی بات ہے تو نماز تو آپ کی اس لباس کے اندر ہو جائے گی, لیکن نبی کا طریقہ وہ نہیں تھا, نبی کا عمل وہ نہیں تھا. نبی کا عمل یہ تھا کہ جب مسجد میں آتے تھے تو آپ خوبصورتی کو اختیار کرتے تھے, زینت کو اختیار کرتے تھے, اچھے کپڑوں کو پہن کر کے آتے تھے, پاک ہو کر کے آتے تھے, وضو کر کے آتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. تو میرے بھائی, چوتھی چیز سر کا ڈھکا ہونا. تو مرد کا سر ناک سے لے کر کے اور گھٹنوں کے نیچے تک, یہ مرد کا سر ہے. یہ کسی بھی حال میں, گھر میں ہو تب بھی اور باہر ہو تب بھی ہمارا یہ سر کبھی نہیں کھولنا چاہیے. وہی بات پھر آتی ہے جو میں نے اس سے پہلے کہی کہ جب دولت آتی ہے تو بے پناہ فتنے لے کر کے آتی ہے. بڑے گھروں کے اندر آپ جائیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے بے حیا انسان, بے حیا باپ, بے حیا بیٹا اپنی شکل کو کھولے ہوئے اپنی بیوی اور بیٹے کے سامنے ٹہل رہا ہے, نیکر پہنے ہوئے ہے, تمام کے تمام اعضاء اس کے
ظاہر ہے اور دکھائی دے رہی ہے، یا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اور پھر اس سے بڑھ کر کے محلوں کے اندر آپ دیکھیے، اور اس چیز کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا ہے کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، کہ یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. ہماری بیٹی کی نظر ہمارے صدر کے اوپر پڑے گی، اس کا اثر وہ کیا دے گی؟ ہماری رشتے داروں کا کی نگاہیں ہمارے صدر کے اوپر پڑے گی، وہ کیا سمجھیں گی؟ کیا اثر قبول کریں گے؟ تو جو بھی لباس ہم پہنے اس کے اندر دیکھیے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے. آپ اتنے لباس کو چھپا کر کے، اتنے جسم کو چھپا کر کے نماز کو ادا کر سکتے ہیں کہ ناک سے لے کر کے اور ٹخنوں گھٹنوں کے نیچے تک نماز آپ کی ادا ہو جائے گی. لیکن یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا. محمد رسول اللہ کا طریقہ وہی ہے جس حال میں آج آپ بیٹھے، یہ ہے آپ کا طریقہ. تو جسم کا پاک ہونا، صدر کا ڈھکا ہونا، اور اسی طریقے سے عورتوں کا صدر ہے. عورتوں کا صدر، ہماری بچیوں کا صدر، جو چیز ان کو چھپانی ہے وہ ان کا پورا جسم صدر ہے. پورا کا پورا جسم صدر ہے. صرف ان کو جو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر گھر کے اندر رہیں، بال بچوں میں رہیں، اپنے شوہر کے ساتھ میں رہیں، تو ان کے لیے جو اجازت ہے وہ صرف اور صرف اپنے ان دونوں گٹوں کو کھول سکتی ہیں، اپنے چہرے کو کھول سکتی ہیں، اور اپنی ان پیروں کے پنجوں کو ان کو کھول سکتی. بس اس کے علاوہ ان کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بازار کے اندر جاتی ہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں، شادی بیاہ کے اندر جاتی ہیں، تو ان تینوں اعضاء کو بھی چھپانا ان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ عورت یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یہ ہیرا اور جواہرات سے زیادہ قیمتی اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ دولت عطا فرمائی. انسان ہیرے اور جواہر کی اور دولت کی اتنی حفاظت نہیں کرتا ہے جتنی اپنی ایک بیٹی کی حفاظت کرتا ہے، جتنی اپنی ایک بیوی کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں سوچنا ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر یہ عمل ہو رہا ہو کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے صدر ننگے سر اگر کھانا پکا رہی ہیں تو ہمیں ان کو بتلانا ہے. ننگے سر بیت الخلا کے اندر جا رہی ہیں تو ہمیں ان کو بتلانا ہے. ننگے سر اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو ہمیں ان کو متنبع کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سب سے پہلی بیوی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کس قدر پریشان ہوئی. یہاں تک کہ آپ نے تہیا کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اے خدیجہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، میں اتنا ڈرا ہوا ہوں، اتنا سہما ہوا ہوں کہ میں سوچ رہا ہوں کسی پہاڑی پر جا کر کے اور نیچے کود جاؤں، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دوں. اتنا آپ ڈرے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں میرے پاس کون سی چیز آئی تھی جس نے مجھے دبوچا تھا اور گلے سے لگایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے پردگی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ بے پردگی کے نقصانات کیا ہیں، اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیے اور حضرت خدیجہ کا وہ عمل دیکھیے جو انہوں نے کیا تھا. بات چیت چل رہی خدیجہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں. آپ میدان کے اندر ہیں، اس کو ہم اور آپ گھر کا آنگن کہتے ہیں. جبرائیل امین ظاہر ہوئے اوپر اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ یہی تھا، یہی تھا، یہی تھا. اوپر دیکھو، حضرت خدیجہ کا دوپٹہ جو تھا وہ سر سے سرک گیا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ عورت ایسے کرے گی تو دوپٹہ سرک گیا. جبرائیل امین فوراً غائب ہو گئے، کیونکہ اللہ کا فرشتہ بے پردگی کو، گندگی کو اور تکلیف دہ چیز کو کیسے برداشت کر سکتا ہے.
خدیجہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اے خدیجہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو اس سے علماء نے جو نقطہ نکالا ہے وہ نقطہ یہی نکالا ہے کہ جو پاکیزہ چیز ہوتی ہے، جو پاکیزہ چیز ہوتی ہے، اگر کہیں پر بے پردگی ہو رہی ہے تو وہ رحمت والی چیز دور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی گندی چیز ہوتی ہے، کوئی بری چیز ہوتی ہے، کوئی خبیث ہوتا ہے، کوئی شیطان ہوتا ہے، کوئی جن ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے اور فوراً آ کر کے وہ سوار ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ اس بات کی علامت ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے، یہ کوئی پاکیزہ چیز ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے. کیونکہ اگر یہ کوئی گندی شے ہوتی، کوئی خبیث ہوتا، کوئی جن ہوتا، تو جس وقت میرا دوپٹہ پیچھے سوٹ گیا تھا یہ آ کر کے سوار ہو جاتا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں جب بھی بیت الخلا کے اندر جائیں، استنجے کے لیے جائیں تو سر کو ڈھک کر کے جائیں. جب سر کو ڈھک کر کے جائیں گی، دوپٹہ ہوگا سر کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی. آج آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے. جتنا جن اور بھوت اور پریت ہے یہ مردوں کے اوپر نہیں آتا ہے، صرف اور صرف سب عورتوں کے اوپر. کیوں؟ جس سے پوچھیے کیا بات ہے، آپ بہت خراب کر سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ ہو گیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ پردہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی عورتوں کے اوپر لازم اور ضروری قرار دیا تھا، آج اس پردے کو، اس سطح کو ہم نے فضول سمجھ لیا اور ہماری ماں اور بہنیں اپنے دوپٹے کو کنارے کر دیتی ہیں اور اسی طریقے سے بے محابہ بغیر کسی پردے کے اپنے بچوں کے سامنے جو جوان ہیں ان کے سامنے پھرتی رہتی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ غلط چیزیں ان کے سر کے اوپر آتی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اوپر سے گرے گی پہلے کہاں آئے گی؟ سر کے اوپر آئے. پانی برسے گا پہلے کہاں آتا ہے؟ ہاتھ میں پہلے نہیں لگتا ہے، پہلے میں پہلے نہیں لگتا ہے، پہلے سر کے اوپر آتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم ہماری عورتیں گھروں کے اندر بھی رہیں تو پردے کے ساتھ میں، ستر کے ساتھ میں، حیا کے ساتھ میں، پاکیزگی کے ساتھ میں. اور جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوگی تو میرے بھائی وہ بچے جو ان کی گود میں پلنے والے ہیں، وہ بچے جو ان کی گود میں دودھ پینے والے ہیں، وہ بچے بھی باحیا ہوں گے، شرمیلے ہوں گے، وہ ڈانس کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ناچ گانا کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ موسیقی سننے والے نہیں ہوں گے، وہ سیر و تفریح کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ عیاشی کرنے والے نہیں ہوں گے اور وہ شراب پینے والے نہیں ہوں گے، وہ دنیا کے دوسرے کاموں میں مشغول ہونے والے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ بچے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا نام دنیا کے اندر بھی روشن کریں گے اور اپنے والدین کا نام بھی دنیا کے اندر روشن کریں گے. جب اس طریقے سے ہماری مائیں اور بہنیں کہیں گی میرے بھائی معاشرہ بدلے گا، گھر بدلے گا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوگی. ہماری بنیاد ہی غلط ہے. اس لیے آج ہمارے گھروں کے اندر جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو بچے آ رہے ہیں، جو نئی نسل تیار ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں کے اندر علم سے دور، تعلیم سے دور، مدرسے سے دور، اسکول سے دور، بڑوں کے ادب سے دور. کون سکھا رہا ہے ان کو گالی؟ ماں بہن کی گالیاں چھوٹے چھوٹے بچے دے کون سکھا رہا ہے؟ نہ یہ اسکول میں سکھایا جا رہا، نہ یہ کالج کے اندر سکھایا جا رہا، نہ یہ مدرسے کے اندر سکھایا جا رہا، نہ مسجد کے اندر سکھایا جا رہا، نہ گھر کے اندر سکھایا جا رہا. یہ سیکھ کہاں سے رہا ہے؟ ہم سوچتے ہیں یہ اسی بے پردگی کا نتیجہ ہے کہ آج چھوٹا سا بچہ 12 سال کا بچہ ایسی گالی دیتا ہے کہ شرم کی وجہ سے اس کی ماں پانی پانی ہو جاتی ہے اور اس کی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اور بیٹی کو روک دے. تو کیا کہہ رہے ہو؟ اس کو گالی دے رہے ہو اور ایسی گالی دے رہے ہو اور اس چیز کی گالی دے رہے ہو. کیا تمہارے پاس، تمہاری ماں کے پاس کیا وہ چیز نہیں ہے جو اس کی ماں کو گالی دے رہے ہو یا اس کے باپ کو گالی دے رہے ہو؟ ارے تمہاری ماں کے پاس جو چیز ہے وہی
ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائی، معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، اتنا گر چکا ہے کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو ٹوکنے کے لیے، روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا معاشرہ گر چکا ہے۔ ارے بھائی، دوسروں کی فکر ہم نہ کریں، کم سے کم اپنے بچوں کی تو فکر کر لیں۔ اپنی فکر تو کر سکتے ہیں۔ ہمارا بچہ ہمارا کھاتا ہے، ہمارا پیتا ہے، ہم اس کی ٹیوشن کی فیس دیتے ہیں، ہم اس کے کپڑے لا کر کے دیتے ہیں، ہم اس کے جوتے لا کر کے دیتے ہیں، اس کو اچھے اچھے سامان دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری بات کو کیوں نہیں مانتا؟ ہماری بات کے اوپر عمل وہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے سوچا ہی نہیں۔ میرے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں وہ باتیں بالکل برحق ہیں، وہ باتیں بالکل سچی ہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی طور سے مالا فرمائے۔ جب یہ یقین آ جائے گا عبادت میں مزہ آئے گا، جب یہ یقین آ جائے گا گھر کے اندر مزہ آئے گا، جب یہ یقین آ جائے گا تو ہم اپنے گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے اور جنت کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ آج آدمی کو مزہ کہاں آتا ہے؟ ہوٹل میں کل دیتا ہے، گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ گلی کے اندر گھوم رہا ہے 10 بجے تک، 11 بجے تک، 12 بجے تک، کیوں نہیں جا رہے ہو گھر کے اندر؟ کیوں نہیں جا کے سوئے ہو؟ اچھا نہیں لگتا ہے گھر کے اندر۔ کہاں اچھا لگتا ہے؟ چائے کے ہوٹل کے اوپر، وہاں پر چسکی مارنے کو ملتی ہے، چسکی مارنے کو ملتی ہے، اس لیے وہاں پر مزہ آتا ہے۔ میرے بھائی، جنت کا مزہ اگر لینا ہے تو ہم اپنے گھر کو سنواریں، اپنے معاشرے کو سنواریں، اپنے معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔